جو آپس میں ہندو مسلم آندولن اٹھنے والا ہے اس کے اوپر آپ ایکشن لیجئے. اور اگر مسلمانوں کو مسجدوں کی وہاں پر کمی ہے، جن جگہوں پر مسلمان کی مسجدیں ہیں انہیں مندر کہہ کر، یعنی یہاں پہ پہلے سے مندر تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. انڈیا کا ایک شہر ہے گڑگاؤں، یہ دہلی کے قریب ہے. یہاں پر کچھ عرصے سے تنازع چل رہا ہے، اختلاف ہیں مسلم کمیونٹی کے اندر اور ہندو کمیونٹی میں. دونوں میں کیا اختلاف ہے اور جس کے اوپر گورنمنٹ نے کچھ ایکشن بھی لیا ہے. بات یہ ہے کہ مسلمان وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا میں کچھ کم نہیں ہے، کروڑوں کی تعداد کے اندر ہیں، 30 کروڑ ہیں. اور اس میں جو 30 کروڑ آبادی ہے مسلمانوں کے لیے مساجد بھی بنی ہوئی ہیں علاقوں کے اندر. لیکن کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جب جمعہ کے دن نماز کے لیے مسجد کے اندر جگہ کم پڑ جاتی ہے تو لوگ میدان کے اندر یا سڑکوں کے اوپر دریا بچھا کر نماز پڑھتے ہیں. تو جب گڑگاؤں کے اندر مسلمان ان جگہوں پہ پڑھنے لگے تو وہاں پر جو ہندو تھے انہوں نے اس علاقے کے اندر منع کر دیا کہ یہاں پہ ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے، بلکہ اس پورے گراؤنڈ کو گوبر سے بھر دیا کہ اب یہاں پہ نماز نہیں ہو سکتی. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان ان جگہ پہ نماز نہیں پڑھ سکتے کہ جہاں پر آلائشیں ہوں گی، کچرا ہوگی. نماز اس جگہ پر ہوگی کہ جہاں صاف ستھرائی ہوگی. نماز کا یہ بنیادی شرط ہے. تو ان ہندوؤں نے وہاں پر اس پورے گراؤنڈ کو آپ تصاویر میں دیکھیں تو اسے گوبر سے بھر دیا ہے اور وہاں پر آپس میں کلیش ہو گیا ہے. گورنمنٹ نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ ہم آپ کو 30 جگہ دیتے ہیں کہ جہاں پر آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان میں سے اب صرف 8 بچ گئی ہیں، باقی اجازت بھی واپس لے لی گئی ہے. تو یہ چیز وہاں پر ایک بڑا تنازع پیدا کر رہا ہے. BBC کی رپورٹ یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کو اس دفعہ کسی بھی جگہ پہ نماز نہیں پڑھنے دی گئی. دیکھیں اس میں پہلی بات تو میں یہ کرتا چلوں کہ جو عام پبلک ہے، جو پبلک پلیسز ہیں، وہاں پر دنیا بھر کے جو مسلمان جگہ ممالک ہیں وہاں پر بھی گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ سعودی عرب یا UAE میں تو آپ مسجد کے باہر کسی بھی جگہ پر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، الاؤ ہی نہیں ہے. مگر یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ یہاں گورنمنٹ کے ساتھ جگہوں کا معاملہ ہو چکا تھا کہ یہاں پہ مسلمان پڑھ سکتے ہیں، اجازت دی گئی تھی. اب اس صورتحال کو ہم اس طور پر نہیں لیتے. گورنمنٹ اجازت دے رہی ہے، نہیں دے رہی، مسلمانوں کو پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے. میرا اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہی کہوں گا کہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں ہر جگہ پر، مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے. چاہے وہ پاکستان ہو، ہندوستان ہو، سعودی عرب، UAE، شام ہو، عراق ہو، یمن، افغانستان، کوئی بھی ملک ہو دنیا میں، کسی بھی جگہ پر نماز کے لیے جو جگہ بنائی گئی ہے وہ ہے مسجد. وہاں پہ نماز پڑھیں تاکہ لوگوں کو فتنہ اور فساد نہ ہو. اتنا حکم ہے کہ اگر آپ نماز کی وجہ سے راستہ بلاک کرتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے. یا اگر کوئی راستے کے اندر مسجد بنائی گئی ہے تو اس مسجد کو بھی ہٹانے کا حکم ہے. ہماری شریعت کی فقہ کی کتابوں کے اندر اس کا حکم ملتا ہے اور ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہاں کیس دوسرا ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں. وہ کیس یہ ہے کہ ایک تو وہاں پہ یعنی یہ جو نفرت کے اوپر ہم بات کرتے ہیں نا کہ جو مسلم ہندو کمیونٹی کے درمیان میں جو نفرت ہے تو وہ سامنے آ رہی ہے، اور اس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں. وہ اس طور پہ سامنے آ رہی ہے کہ نماز تو نہیں پڑھنے دی گئی. چلو اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ پروٹیسٹ کریں، آپ یہ کہیں کہ گورنمنٹ کو عرضی بھیجیں کہ ہم یہاں پر اجازت نہیں دیں گے. لیکن جو یہ آگے یہ کام کیا کہ وہاں وہ پورا اس علاقے کو گندا کر دیا یا وہاں پہ گوبر ڈال دیا کہ جس سے جو ہے وہ نماز نہ پڑھ سکے، تو اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ کتنی دوری ہے مسلم اور ہندو کمیونٹی کے درمیان میں، جو ایک نفرت جو سامنے آ رہی ہے. تو اس نفرت کو حل کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو میں ریکویسٹ کروں گا نریندر مودی جی سے، جو منتری جی ہیں امت شاہ، اور UP کے جو منتری ہیں یوگی آدتیہ ناتھ جی، آپ سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا. آپ کا نام بڑے چرچاؤں میں سننے کو ملتا ہے اور آپ کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ گھر واپسی کرا رہے ہیں. تو آپ سے میں ان سب سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہندو مسلم وہاں پہ جو چیزیں جن حوالوں سے مسلم کمیونٹی کو جو مائنورٹی کہلائی جاتی ہے انڈیا کے اندر، ان کو جو کویسچن ہیں، جو ان کو ضروریات ہیں، ان کو آپ پورا کیجئے. اس کا اچھا اثر پڑے گا، پاکستان اور ہندوستان دونوں کے تعلقات بھی پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہاں پر پاکستان کے اندر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جو ہندو کمیونٹی کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم مسلم لوگ ہم نے ضرور اس کے اوپر بات کی ہے. آپ ہماری YouTube کو دیکھ سکتے ہیں، مودی جی ہم نے اس پہ بات کی ہے. ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ ہم نے میجورٹی کا ساتھ رکھا ہو. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہاں ناگرک دونوں برابر ہیں، مسلم اور جو ہندو ناگرک ہیں وہ آپ کے نزدیک ایک ہی ہے،
تو پھر آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس چیز کو دیکھیں اور مسلمانوں کو ہندوستانی سمجھتے ہوئے جو وہاں کے رہنے والے مسلمان ہیں آپ ان کے مسائل کو حل کریں، اور یہ جو نمازوں کی جگہ کا ہے اس کو فی الفور حل کیا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسجدوں کی جگہ کی کمی ہے تو آپ ان کو مسجد بنا کے دے دیں۔ ہمارے یہاں پر عمران خان صاحب نے اسلام آباد کے اندر جب ہندوؤں کو ضرورت پڑی کہ ان کا مندر نہیں ہے تو پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کے لیے باقاعدہ جگہ الاٹ کی اور وہاں پر ان کو گورنمنٹ کے کھاتے سے فنڈ الاٹ کیا گیا کہ یہاں پر ان کا مندر بنے گا، کرشنا مندر۔ تو ہم آپ سے گزارش یہ کرتے ہیں کہ اگر گڑگاؤں کے اندر جو فتنہ و فساد جو آپس میں ہندو مسلم آندولن اٹھنے والا ہے اس کے اوپر آپ ایکشن لیجئے، اور اگر مسلمانوں کو مسجدوں کی وہاں پر کمی ہے تو آپ ان کو مسجد بھی بنا کے دیجئے۔ اگر ان جگہوں کے اوپر مسلمان نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور لوگ نہیں پڑھنا دینا چاہتے تو اس کو ایسے راستے سے حل کیجئے کہ جس سے دونوں آپس میں لڑیں نہیں، یعنی اس لڑائی نمازوں کا کیا فائدہ ہوگا جب لوگ دونوں آپس میں لڑنے لگ جائیں گے، یا ان پوجا کا کیا فائدہ ہوگا کہ جس میں دو قومیں آپس میں ایک نہ ہوتی اور دونوں تقسیم ہوتی ہوں۔ تو میں اس ویڈیو کے اندر آپ سے یہی گزارش کروں گا، یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اس چیز کو دیکھیے، یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ بی بی سی نے اس کو بتایا ہے کہ وہاں پر بہت ساری ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر جو اجازت دی گئی تھی مسلمانوں کو آفیشیلی اس اجازت کو واپس لیا گیا ہے۔ تو اس کو بھی آپ دیکھیں کہ وہ اجازت کیوں واپس لیا گیا، آیا اس کے اندر کوئی ویلڈ قانونی کوئی ریزن بنتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر قانونی ریزن نہیں بنتا، صرف اور صرف میجورٹی کے پریشر کی وجہ سے آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں کہ میجورٹی کا آپ کے اوپر پریشر ہے، تو پھر میں سمجھتا یہ ہوں کہ مسلمان جو وہاں کے ناگرک ہیں، شہری ہیں، ان کے حقوق کے اوپر یہ ایک قسم کا کھلم کھلا ڈاکہ ہے، ان کے حقوق کے ساتھ ان کے سمان کے اوپر ویرودھ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ اس ویرودھ کو دیکھیے، اور اگر اس کا کوئی ریزن ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کو بتائیے کہ کیا وجوہات ہیں۔ دوسرا یہ کہ بہت سارے علاقوں کے اندر سے یہ کمپین آ رہی ہے، یہ سننے کو مل رہا ہے، جو کچھ ایسی ہندو تنظیمیں ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں کہ جن جگہوں پر مسلمان کی مسجدیں ہیں انہیں مندر کے اگر، یعنی یہاں پہ پہلے سے مندر تھا یا وہاں پر کچھ، تو ان مسجدوں کو بھی گرایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جیسے ایک قبر کے بارے میں آیا، آئی تھنک کہ وہ انڈیا کے یو پی کے اندر ہے یا بہار میں نام بھول رہا ہوں، لیکن وہ آیا کہ اس میں باقاعدہ اس قبر کو وہ توڑا گیا۔ تو آپ اس چیز کو دیکھیے، اور ایسے جو واقعات آتے ہیں اس کا اثر ہمارے ہاں اوپر یہ پڑتا ہے کہ یہاں سے پھر ایسی آوازیں اٹھتی ہیں جو غزوہ ہند کی ہوتی ہیں، یا اس میں ہندو مارو یا ہندو مسلم نفرت کی، یا آپ کو مسلمانوں کی اور دوسری قومیتوں کے حوالے سے جو گیپ ہے اس کو اور بڑھتا ہے۔ اس حوالے سے اسٹرکٹ جو ہے وہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس واقعے کو دیکھیں جو گڑگاؤں کے اندر ہو رہا ہے، کہ ہم کھلے میں نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ اگر آپ نہیں پڑھنے دینا چاہتے تو آپ سامنے کیوں، یعنی ان مسلم کمیونٹی کے اوپر ایکشن کیوں لیتے ہیں؟ یعنی ان لوگوں سے میں بات کروں، جیسے آپ نے پبلک، دو جنتا آپس میں پبلک کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ یعنی کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمان وہ ہندو کے سامنے آ جائے یہاں پاکستان کے اندر کہ ہم ان کو یہ نہیں کرنے دیں گے، تو گورنمنٹ تو ایکشن لیتی ہے نا، تو وہاں پہ گورنمنٹ کہاں پر ہے؟ تو آپ واپس لے رہے ہیں ان سے اجازت، مسلمانوں کو جو اجازت دی ہوئی تھی پہلے 36 جگہوں کی دی تھی، اب وہ آپ 8 جگہوں تک لے آئے اور 8 سے بھی آپ کم کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہ کیجئے، اس سے جو مسلم کے اندر پہلے سے پائی جانے والی جو بے چینی یا خوف لائق ہو رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس کے اندر اضافہ ہوگا، وہ کمی نہیں ہوگی۔ اس کو ہم کم ایسے ہی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے اعتماد کو بحال کریں۔ میری گزارش یہی ہے اس حوالے سے۔ باقی اس پہ میں دونوں کمیونٹی سے گزارش کروں گا، ہندو مسلم دونوں سے، کہ آپ اس کو پولیٹکس کا مسئلہ نہ بنائیں اور آپس میں لڑنے سے بجائے یہ کہ قانونی راستہ اختیار کریں، جو آپ کو قانون نے اختیارات دیے ہوئے ہیں اس کو استعمال کیجئے، اور دونوں آپس میں شانتی اور محبت کے ساتھ رہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔